کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ 2 انسان کی چیزیں واپس آ جاتی ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو میت کے ساتھ اس کی قبر میں جاتی ہے، یعنی اس کے میت کے گھر والے اور اس کا مال تو واپس چلے جاتے ہیں، لیکن میت کا جو عمل ہے وہ قبر میں اس کے ساتھ ہی جاتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو مومن کے اعمال صالح اس کو قبر میں آ کر گھیر لیتے ہیں، نماز، روزہ، حج، جہاد، صدقہ۔ اب جب عذاب کے فرشتے میت کے پیروں کی طرف سے قبر میں داخل ہوتے ہیں تو پیروں کی طرف سے نماز کہتی ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ان پیروں سے یہ کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو جب عذاب سر کی جانب سے میت کے پاس آتا ہے تو روزہ کہتا ہے کہ دور ہو جا، اے عذاب تو چلا جا یہاں سے، یہ اللہ کے لیے پیاسا رہا کرتا تھا۔ تو عذاب جب جسم کی طرف سے آتا ہے تو حج اور جہاد عذاب کے آڑے آ جاتے ہیں۔ تو عذاب ہاتھوں کی جانب جب پڑتا ہے تو میت نے جو صدقہ دیا ہوتا ہے وہ صدقہ آ کر اس کے ہاتھوں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے اور عذاب سے کہتا ہے، عذاب کے فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان ہاتھوں کو کیوں عذاب ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں رزق بانٹا کرتے تھے۔ پھر انسان کو مبارکباد دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تو زندگی اور موت دونوں ہی میں کامیاب رہا۔ پھر فرشتے اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاتے ہیں اور اس کی نظر جہاں تک وسیع جاتی ہے وہاں تک قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے اور ایک قندیل کو قیامت تک کے لیے وہاں روشن کر دیا جاتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے یزید بن ابی منصور سے روایت کی ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھتا تھا، لہٰذا جب اس شخص کی موت کا وقت آ گیا تو رحمت کے فرشتے آئے کہ اس کی روح قبض کریں، تو قرآن نکل آیا اور کہنے لگا کہ اے مولا، اس کا سینہ میری قیام گاہ تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو چھوڑ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن پاک اور حفظ قرآن زیادتی عمر کا سبب ہے۔ ابن خزیمہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب قبر میں انسان کو پہنچتا ہے: علم، ولد صالح، کوئی کتاب،